السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے ربما 14th پارہ انشاءاللہ، اور یہ سورۃ الحجر جو ہے اسی کو آگے ہم کنٹینیو کریں گے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، صدق اللہ العظیم۔ کبھی چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کاش وہ ہوتے مسلمان۔ یہ انسان کا ایک ایسا سٹیٹمنٹ ہے کہ انسان جب کسی بھی جگہ پہنچتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اگر وہ یہ کر لیتا، ہر اس میں ہم کہتے ہیں، اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہم یہ دیں گے کہ ہم میں سے جو لوگ، میں عورتوں کی بات کروں گی، جو حجاب نہیں کرتے، جو اپنے آپ کو کور نہیں کرتے، لیکن جب ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں، جب ہم کفن پہنتے ہیں تو ہمارا سر کور ہوتا ہے، تو ہم اس وقت تو اللہ کے سامنے سرنڈر کر جاتے ہیں اور اپنے سر کو کور کر لیتے ہیں۔ ہر کوئی خیال بھی رکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی نامحرم نہ آئے، نامحرم نہ دیکھے، لیکن دنیا میں جب ہمیں خود سے یہ کرنا ہوتا ہے ہم اس سے دور رہتے ہیں۔ تو یہی والی بات ہے کہ کاش مسلمان ہوتے، کاش ہم فرما بردار ہوتے، اور یہ تو ایک دوسرا کانٹیکس میں بھی ہے کہ کفر جو کرنے والے وہ یہ کہیں چھوڑ دیجئے انہیں، وہ کھائیں اور وہ مزے اڑائیں، اور غافل رکھیں انہیں امید، بس ان قریب وہ جان لیں گے۔ اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر جب کہ اس کے لیے لکھا ہوا ہے معلوم وقت معلوم، نہیں سبقت کرتی ہے آگے بڑھتی کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے، اور نہ وہ پیچھے رہ سکتی۔ اور انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص اتارا گیا جس پر قرآن، یقیناً تو البتہ مجنون ہے۔ یہ جو مجنون کی بات ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت جو ہے وہ ابتدائی دور کی ہے۔ کیوں ابتدائی دور کی ہے؟ کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شروع میں جب وحی آئی تو لوگوں نے ان کو مجنون کہنا شروع کر دیا۔ یہ وہی والی بات ہے کہ البتہ کہ آپ ایک مجنون ہیں۔ مجنون کا اگر مادے کو دیکھا جائے تو وہ جانا مطلب ایک ڈھانپی ہوئی جو چیز ہوتی ہے۔ جنت کا بھی جو مادہ ہے، جو روٹ ورڈ ہے، وہ اسی پر آتا ہے کہ وہ باغات سے ڈھانپی ہوئی ہوگی، وہ ہریالی سے ڈھانپی ہوئی ہوگی۔ کیوں نہیں تو لایا ہمارے پاس فرشتوں کو اگر ہے تو سچوں میں سے؟ وہی بات، فرشتے کیوں نہیں آئے؟ نہیں ہم اتارا کرتے فرشتوں کو مگر ساتھ حق کے، اور نہیں ہوتے وہ تب مہلت دیے گئے۔ بے شک ہم ہی ہیں، نازل کیا ہم نے قرآن، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ والی آیت اس بات کی دلالت کرتی ہے، اس بات پر فوکس کرتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے، جیسے جس کو ہم کہتے ہیں قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہے، کوئی چینج نہیں ہے، تو کیونکہ اس کی جو سیکیورٹی ہے یا اس کی جو پروٹیکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لی ہے، کہ بے شک ہم نے ہی نازل کیا اس قرآن کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول گروہوں میں، لوگوں میں، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر تھے وہ سب کا مذاق اڑاتے۔ مطلب ایک روٹین ہے کہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ اسی طرح ہم داخل کرتے ہیں اس کو دلوں میں مجرموں کے، نہیں وہ ایمان لائیں گے اس پر، اور تحقیق گزر چکا طریقہ پہلوؤں کا۔ اور اگر کھول دیں ہم ان پر کوئی دروازہ آسمان سے تو شروع ہو جائیں اس میں وہ چڑھتے، البتہ وہ کہیں گے بے شک مدہوش کر دی گئی نگاہیں ہماری، بلکہ ہم تو لوگ زہر زدہ ہیں۔ ڈفرینٹ جو ہے انہوں نے مطالبے کیے، اور یہ کہا کہ آسمان پر کوئی دروازہ آ جائے، لیکن پھر انہوں نے کہا اگر یہ بھی ہم سامنے لے آتے تو وہ یقیناً کہتے کہ ہمیں جو ہے جادو ہو گیا ہے، کسی جنی نے ہمیں جو ہے نا مسحور کر دیا ہے، لیکن بیسکلی کیا ہوگا کہ وہ سب ان کی باتیں ہوں گی۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق بنایا ہم نے آسمان میں کئی بروجن، کئی برج، وَزَيَّنَّهَا، اور مزین کیا ہم نے اسے دیکھنے والوں کے لیے۔ جو برج کیا ہے، ڈفرینٹ ہمارے اسپیس میں جو چیزیں ہیں، ستارے ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو خوبصورت بنانے کے لیے بنائی ہیں، اور حفاظت کی ہم نے اس کی ہر شیطان سے جو مردود ہے۔ شیطان کا جو یہاں پہ ذکر آتا ہے کہ شیطان کون تھا؟ جنوں میں سے تھا۔ جنات کی جو عمریں ہیں وہ بہت لمبی لمبی ہیں، لیکن وہ کتنی لمبی ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن جب سے کائنات کی تخلیق ہوئی، جب سے حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، جو ایک جن جس کو ہم جانتے ہیں وہ ابھی تک دنیا میں ہے، وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری چیزوں کو اس کی پروٹیکشن کیسے کی ہے، کہ جو ہم نے پہلے بھی اس کی بات کی تھی کہ
جب وہ کوئی سن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر ستارہ مارتے ہیں. اللہ مگر جس نے چرا لیا سنی ہوئی بات کو تو پیچھا کرتا ہے اس کا ایک شعلہ چمکتا ہوا، جس کو ہم کہتے ہیں ٹوٹتا ہوا تارا. اس طرح کا ہم اس کے ڈفرنٹ نام ہم نے اس کے اوپر بنائے ہوئے اور بہت سی myths اس کے اندر کریٹ کی ہے. بیسکلی جب ہم یہ دیکھیں گے ایک ستارہ شوٹنگ سٹار جس کو ہم کہتے ہیں، اگر ایک شوٹنگ سٹار ہے یا وہ ٹوٹتا ہوا تارا ہے تو بیسکلی کیا ہے کہ شیطان نے سنگن کرنے کی کوشش کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پٹائی کی ہے. اور زمین کو پھیلا دیا ہم نے اس سے اور ڈالے ہم نے اس میں پہاڑ اور اگائی ہم نے اس میں ہر طرح کی چیزیں موضوع. پہاڑ کیا ہے؟ جو زمین ہے اس کو سٹیبل کرنے کے لیے جو لنگر ہوتے ہیں نا، کہیں بھی ہم جو شپ ہے اس کو سٹاپ کرنا ہوتا ہے تو اس کا اینکر ڈالا جاتا ہے. تو پہاڑ جو ہے آپ دیکھیں گے جو ہماری ساری جو ماؤنٹین رینجز ہیں وہ کیا ہے؟ بیسکلی ہمارے لیے اینکر ہے جس نے زمین کو ٹھہرا کے رکھا ہوا ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا اور بنایا ہم نے تمہارے لیے اس میں معیش. معیش کیا ہوتا ہے؟ معاشت، رہنے کی جگہ یا چیزوں کا لین دین. اور اس کے لیے بھی نہیں ہو تم جس کے تم رازق. اللہ تعالیٰ رازق ہے، ہم رزق دینے والے نہیں ہیں. اور نہیں کوئی چیز مگر ہمارے پاس خزانے ہیں اس کے، اور نہیں ہم اتارتے الا مگر ساتھ اندازے کے معلوم. اور بھیجا ہم نے ہواؤں کو بارہوا اور پھر نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی، پھر ہم نے پلایا اسے تمہیں اور نہیں ہو تم اس سے ذخیرہ کرنے والے. ہمارا بس نہیں، ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو ذخیرہ کر سکیں. اللہ ہی تعالیٰ ہے جس نے اس کو ذخیرہ بھی کیا، اس نے ہمارے لیے واٹر ٹینکس بھی بنائے ہمارے لیے. جو یہ سارے جو ہمارے پہاڑ ہیں، جو ہمارے سارے گلیشیئرز ہیں، وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے واٹر ٹینکس ہیں. اور وہ کس نے بنائے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ہمارے لیے بنائے. وَإِنَّا بے شک ہم یقیناً ہم نہیں، ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم موت دیتے ہیں اور ہم ہی اس کے وارث ہیں. اور البتہ تحقیق جان لیا ہم نے آگے بڑھنے والوں کو تم میں سے، اور البتہ تحقیق جان لیا ہم نے پیچھے رہنے والوں کو. اور بے شک رب آپ کا وہ اکٹھا کرے گا انہیں، اور بے شک وہی بہت حکمت والا ہو، علم والا ہے. اور البتہ تحقیق پیدا کی ہم نے انسان کو. اب یہ انسان کی تخلیق کے بارے میں ہے اور بہت ڈیپتھ میں ہے، اور انسان کی ریالٹی ہے کہ کس بات پر تم اتنا جو ہے وہ زوم کرتے ہو. تمہاری جو تخلیق ہے وہ جس طرح کی مٹی سے ہے، مطلب اس مٹی کو تم خود ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے. اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو کھنکتی مٹی سے، کیچڑ سے بدبودار. وہ مٹی جو کہ کیچڑ بنی، پھر اس کو ڈرائی کیا گیا تو وہ بالکل اس وہ کھنکنے والی ہو گئی، اور وہ ایسی تھی کہ وہ مسنون ہو گئی کہ اس میں سے بدبو آنے لگی. تو اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. یہ ہماری ریالٹی ہے. والجان اور جن کو پیدا کیا ہم نے اس سے قبل من نار سموم، آگ کی پلٹ سے. اور جب فرمایا پکارب کہ آپ نے للملائکتی فرشتوں سے، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان کھن کی مٹی سے، کیچڑ سے بدبودار. پھر جب درست کر دوں گا میں اسے اور پھونک دوں گا میں اس میں اپنی روح سے، تو گر پڑنا لہو اس کے لیے سجدہ کرنے والے ہوتے رہے. تو سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب اکٹھے سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیا کہ وہ ہے ساتھ، نہیں ہے وہ ساتھ سجدہ کرنے والے. فرمایا اے ابلیس کیا ہے تجھے کہ نہیں ہوا تو ساتھ سجدہ کرنے والوں کے؟ اس نے کہا نہیں میں ہوں کہ میں سجدہ کروں ایسے انسان کو بنایا تو نے جسے مٹی سے اور کیچڑ سے بدبودار. فرمایا پس تو نکل جا اس سے، پس تو بے شک مردود ہے اور بے شک تجھ پر لعنت ہے بدلے کے دن تک. وہ بولا اے میرے رب پس مہلت دے مجھے اس دن تک کہ وہ سب اٹھائے جائیں گے. اس نے کہا اے رب میرے، باوجہ اس کے جو بے راہ کیا تو نے مجھے، مطلب کہ خود غلط کام کیا، اور اس کا جو کیا کہتے ہیں الزام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہے کہ آپ نے جو ہے نا مجھے میرا ٹریک چینج کیا، مجھے گمراہ کر دیا. البتہ میں ضرور مزین کر دوں گا ان کے لیے زمین میں، البتہ میں ضرور بہکاؤں گا ان کو سب کی سب. شیطان نے وعدہ کیا سوائے تیرے بندوں کے ان میں سے جو چنے ہوئے. فرمایا یہ راستہ ہے سیدھا یہ راستہ ہے مجھ تک سیدھا، بے شک میرے بندے نہیں تیرے لیے اس پر کوئی زور، مگر جو تیری پیروی کریں گے بہکوؤں میں سے ہوں گے. اور بے شک جہنم البتہ ان کے لیے وعدے کی جگہ ہے سب کے سب. اس کے لہا اس کے 7 دروازے ہیں. جہنم کے بارے میں آیا اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے ان میں سے ایک حصہ ہے تقسیم شدہ. ان المتقین فی جنات العیون، اور بے شک متقی باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں. داخل ہو جاؤ ان میں ساتھ سلامتی کے امن سے رہنے والے، اور نکال دیں گے ہم جو بھی ان کے سینوں میں ہے کوئی کینہ، بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے. جنت میں جب انسان جائے گا تو اس کے دل میں کوئی بغض کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ کلیئر سلیٹ جائے گا. نہ چھوئے گی انہیں ان میں سے کوئی تھکاوٹ، اور نہ وہ سے نکالے جائیں گے. دنیا کی زندگی میں ہم تھکتے بھی ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، ہم اسٹرگل کرتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں،
چاہے ہم دنیا کے لیے کریں یا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام کریں، ہم تھک جاتے ہیں، لیکن جنت میں ہمیں تھکن نہیں ہوگی۔ خبر دے دیجئے میرے بندوں کو، بے شک میں ہی ہوں بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا، اور بے شک میرا عذاب وہی عذاب دردناک ہے۔ اور خبر دیجئے انہیں مہمانوں کو ابراہیم کی۔ پھر سے یہ واقعہ رپیٹ ہوا ہے۔ جب داخل ہوئے اس پر انہوں نے کہا سلامتی ہو تم پر، اس نے کہا بے شک ہم تم سے خوفزدہ ہیں۔ انہوں نے کہا نہ تم ڈرو، بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے ایک لڑکے کی بہت انوارے۔ اس نے کہا کیا خوشخبری دیتے ہو تم مجھے، باوجود اس کے کہ میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کو، پس کس چیز کی تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا خوشخبری دی ہم نے تجھ کو حق کی، پس نہ تم نہ ہو مایوس ہونے والوں میں سے۔ جو مسلمان ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے میرے اوپر جو چیزیں آ رہی ہیں وہ کچھ وقتی طور پر ہیں، جب میں اس سے گزر جاؤں گا تو سب چیزیں سیٹ ہو جائیں گی۔ اس نے کہا اور کون مایوس ہو سکتا ہے رحمت سے اپنے رب کے سوائے گمراہ کے؟ جو گمراہ ہے، جو ضالون ہے، جو ضالین میں ہے، وہ مایوس ہوتے ہیں۔ اس نے کہا تو کیا معاملہ ہے تمہارا اے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں طرف ان لوگوں کے جو مجرم ہیں سوائے آل لوط کے، بے شک ہم البتہ نجات دینے والے ہیں اس کو، نجات دینے والے ہیں ان کو سب کے سب کو، سوائے اس کی بیوی کو مقدر کر دیا ہم نے، بے شک وہ البتہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ تو جب آ گئے لوط کے پاس بھیجے ہوئے فرشتے، اس نے کہا بے شک تم ایک قوم ہو اجنبی۔ انہوں نے کہا بلکہ لائے ہم تیرے پاس وہ جو تھے جس میں وہ شک کرتے، اور لائے ہم تیرے پاس حق کو، اور بے شک البتہ سچے ہیں۔ بس لے چلو اپنے گھر والوں کو ایک حصے میں رات کے، اور چلتے رہو پیچھے ان کے، اور نہ پیچھے مڑ کر دیکھنا تم میں سے کوئی ایک بھی، اور چلتے جاؤ جہاں کا تم حکم دیے جاتے ہو۔ وقضینا اور فیصلہ پہنچا دیا ہم نے طرف اس کے معاملے میں، اور بے شک دابرا جڑ ان لوگوں کی کاٹ دی جائے گی، مینس کہ وہ ختم کر دیے جائیں گے، تہس تہس کر دیے جائیں گے، مصبحین جب صبح ہو کر، جبکہ وہ صبح کرنے والے ہوں گے۔ وجاء اور آ گئے اہل المدینہ شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے۔ لوط نے کہا بے شک یہ لوگ مہمان ہیں میرے، پس نہ تم رسوا کرو مجھے اور ڈرو اللہ سے، اور نہ تم ذلیل کرو مجھے۔ انہوں نے کہا کیا بھلا نہیں ہم نے روکا تجھے تم تمام جہان والوں سے؟ اس نے کہا یہ بیٹیاں ہیں میری اگر تم ہو کرنے والے۔ مطلب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے جو ٹاپ سردار تھے ان کو لوط علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی ایسی چیز کرنی ہے تو تم میرے مہمانوں کو چھوڑ دو، میری جو بیٹیاں ہیں جس سے کرنے کا ایک پراپر ایک طریقہ ہے، آپ ان سے شاید میں تمہارا نکاح کرا دیتا ہوں، تم ان کے ساتھ رہو۔ آپ کی زندگی کی قسم بے شک وہ البتہ اپنے نشے میں وہ بہک رہے تھے، لیکن ان کو تو اس سے سروکار ہی نہیں تھا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِكِينَ تو پکڑ لیا انہیں ایک چنگھاڑ نے، سورج طلوع ہوتے وقت، تو کر دیا ہم نے اوپر والا اس کا نچلا اس کے، اور برسائے ہم نے ان پر پتھر پکی ہوئی مٹی کے، الٹ ہو گئے تھے، ٹرن اپ ہو گئے تھے، ٹرن ڈاؤن ہو گئے تھے، اور ان کے اوپر بارش بھی تھی پتھروں کی۔ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں گہری نظر سے دیکھنے والوں کے لیے، اور بے شک وہ البتہ ایسے راستے پر ہیں جو قائم ہیں۔ بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے، اور بے شک تھا ایکا جنگل والے البتہ ظالم، تو انتقام لیا ہم نے ان سے، بے شک وہ دونوں ہیں البتہ راستے پر واضح۔ اور تحقیق جو جھٹلایا ہجر والوں نے رسولوں کو، اصحاب الحجری ہجر والوں نے رسولوں کو، اور آتیناہم اور دی ہم نے انہیں اپنی نشانیاں، تو وہ تھے اسے اعراض کرنے والے۔ وکانوا ینحتون اور تھے وہ تراشتے پہاڑوں میں گھروں کو، آمنین امن سے رہنے والے۔ فاخذتهم الصیحۃ تو پکڑ لیا انہیں چنگھاڑ نے جبکہ وہ صبح کرنے والے تھے، تو نہ کام آیا انہیں جو کچھ تھے وہ کمائی کرتے ہوئے۔ عاد و سمود کی بات ہوتی ہے۔ وما خلقنا السماوات والارض اور پس ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین میں، اور جو درمیان ہیں ان دونوں کے، مگر ساتھ حق کے، اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، بس درگزر کیجیے، درگزر کرنا خوبصورتی ہے۔ بے شک ربک آپ کا رب وہ خوب پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور البتہ تحقیق دی ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیت پر، قرآن العظیم 7 دہرائی جانے والی آیت، اس میں سب لوگوں کا متفق اس کے اوپر ڈسیشن ہے کہ یہ جو ہے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ بیسکلی وہ جز ہے دعا کا، ہماری سٹارٹنگ سورہ ہے، اور نماز نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کے بعد، اس کو بار بار پڑھنے کا حکم ہے، اور اٹس the connection between اللہ اینڈ the بندہ، یہ بہت خوبصورت چیز ہے۔ لا تمدن اور ہرگز نہ آپ دراز کیجیے اپنی دونوں آنکھیں طرف اس کے جو فائدہ دیا ہم نے ساتھ جس کے مختلف لوگوں کو ان میں سے، اور نہ آپ غم کیجیے ان پر، اور جھکا لیجیے بازو اپنا مومنوں کے لیے، اور کہہ دیجیے بے شک میں تو ڈرنے والا ہوں کھلم کھلا۔ جیسا کہ نازل کیا ہم نے تقسیم کرنے والوں پہ، اور جنہوں نے کر دیا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے، پس قسم ہے آپ کے رب کی البتہ ہم ضرور سوال کریں گے سب کے سب۔
اس چیز کے بارے میں تھے وہ جس کا عمل کرتے ہیں۔ بس آپ کھلم کھلا سنا دیجئے جس کا آپ کو حکم دیے جاتے ہیں، اور اعراض کیجئے مشرکوں سے، بے شک ہم کافی ہیں آپ کے لیے مذاق، ہم کافی ہیں ہم آپ کو مذاق اڑانے والوں میں سے۔ وہ لوگ جو بنا لیتے ہیں ساتھ اللہ کے الہن آخر، دوسرا الہ، فسوف، تو وہ ان قریب جان لیں گے۔ البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، بے شک آپ تنگ ہوتا ہے سینہ آپ کا بوجہ اس کے جو وہ کہتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی جب آپ کو ایسی بات سننے کو ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات سننے کو ملتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کاٹ دیا جا رہا ہے کہ آپ کا دل کج ہوتا ہے، آپ کو برا لگتا ہے، لیکن رہنے دیجئے جو وہ کہہ رہے ہیں ان کو کہنے دیجئے۔ فسبح کرنے کا کیا کام ہے؟ تو تسبیح کیجئے ساتھ ہم کے اپنے رب کے، اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے۔ وعبد، اور عبادت کیجئے ربک، اپنے رب کی، یہاں تک کہ آ جائے آپ کے اوپر موت۔ سورة النحل مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متى امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ آ پہنچا حکم اللہ کا، پس نہ تم جلدی مانگو، الپاک ہے وہ اور بلندر ہے اسے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ينزل الملائکۃ، اور وہ اتارتا ہے فرشتوں کو ساتھ وحی کے اپنے حکم سے، جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، ان کہ تم ڈراؤ لوگوں کو، بے شک نہیں کوئی الہ برحق مگر انا میں، پس مجھ سے ڈرو۔ یہ رسالت کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتے ہیں تو فرشتے یعنی کہ جبریل کے ساتھ ان کو ریولیشنز دیتے تھے۔ خلق السماوات والارض بالحق، سے پیدا کیا آسمان اور زمین کو ساتھ حق کے، بلند ہے جس کا وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس نے پیدا کیا انسان کو ایک نطفے سے، پھر اچانک وہ جھگڑالو کھلم کھلا ہو گیا۔ پھر سے انسان کی تخلیق کی بات کہ ایسے ایک ڈراپ سے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ والانعام خلقها، اور جو پائے اس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ان میں سے گرمی کا سامان ہے اور کئی فائدے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں وول ملتا ہے، بہت سے فائدے ملتے ہیں، ہم کھاتے ہیں اس کو، ہم یوز کرتے ہیں، اپنے ایگریکلچرل میں بھی یوز ہوتا ہے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں سے خوبصورتی ہے جس وقت تم شام کو چرا کر لاتے ہو اور جس وقت تم صبح چراتے ہو، اور وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں بوجھ تمہارے طرف اس شہر کے کہ نہ تھے تم پہنچنے والے اس تک مگر ساتھ مشقت کے جانوں کے، بے شک تمہارا رب البتہ بہت شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ والخیلا، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے، تاکہ تم سواری کرو ان پر، اور زینت بھی ہے، اور وہ پیدا کرے گا جو نہیں تم جانتے۔ سواری کا چیز ہوتی ہے انسان، جو پہلے گھوڑے تھے وہ بھی تھے اسپیشل اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہوتے تھے، ہمارے یہاں گھوڑے نہیں ہے، ہماری گاڑیاں ہیں جو کہ اعلیٰ نسل کی ہوتی ہیں، برانڈڈ ہوتی ہیں، اور انسان اس میں بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے فضل اس کو یوز کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہے، اور اللہ ہی پر ہے سیدھا راستہ، اور ان میں سے کچھ ٹیڑھے ہیں، اور اگر وہ چاہتا البتہ ہدایت دے دیتا تمہیں سب کے سب کو۔ هو الذی انزل من السماء ماء، اور وہی ہے جس نے آسمان سے اتارا پانی تمہارے لیے، اس میں پینا ہے، اور اسی میں سے درخت ہے جس میں تم چراتے ہو۔ ڈیفینیٹلی پانی جو ہے وہ زندگی ہے، پانی ہوتا ہے تو ہر طرف زندگی ہو جاتی ہے۔ وہ اگاتا ہے تمہارے لیے ساتھ اس کی کھیتی، اور زیتون اور کھجور کے درخت اور انگور اور ہر قسم کے پھلوں کی، یقیناً بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اور اس نے مسخر کر دی تمہاری رات اور دن، اور سورج اور چاند کو اور ستارے مسخر کیے گئے اس کے حکم سے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اور جو کچھ اس نے پھیلا دیا تمہارے لیے زمین میں، مختلف رنگ اس کے، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور وہی ہے جس نے مسخر کیا سمندر کو تاکہ تم کھاؤ اس سے گوشت تازہ، اور تم نکالو اس سے زیور تم پہنتے ہو۔ پرلز کی بات ہے جو اندر سے سمندر کے اندر سے ہمیں موتی وغیرہ ملتے ہیں۔ گوشت تازہ تم نکالو اس سے زیور تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کشتیاں کہ پھاڑنے والی ہیں اس میں، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور اس نے ڈال دیے زمین میں پہاڑ کہ نہ وہ ڈھلک جائے۔ پہلے ہی ہم نے بات کی تھی نا کہ ایک اینکر کی طرح ہیں، بیکم تمہارے لیے، اور انہارن، اور نہریں اور راستے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اور علامتیں رکھ دی اور ساتھ ستاروں کے کہ وہ ارادہ پاتے ہیں۔ کیا بھلا وہ جو پیدا کرتا ہے مانند ہے اس کے جو نہیں پیدا کرتا، کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے۔ اور اگر تم گننا چاہو نعمتوں کو اللہ کی، نہیں تم شمار کر سکتے انہیں، بے شک اللہ البتہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون، اور نہیں وہ پکارتے، من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، سوائے اس کے نہیں وہ پیدا کر سکتے کوئی چیز کہ اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ مردے ہیں اور زندہ نہیں ہیں، اور نہیں وہ شعور رکھتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد، الہ تمہارا اللہ وہی ایک واحد ہے، تو وہ لوگ کیوں وہ نہیں ایمان لاتے آخرت پر، دل ان کے انکاری ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ انسان کے دل پہ جب پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ جب ایک دفعہ نو کہہ دیتا ہے، جب اس کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو پھر کوئی چیز اس کو سمجھا نہیں سکتی۔
لا جرم ان اللہ، نہیں کوئی شک، یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک نہیں وہ پسند کرتا تکبر کرنے والوں کو۔ بار بار بات آتی ہے مستکبرین، اللہ تعالیٰ کی چادر ہے تکبر، ایک وہی ہے جو تکبر کر سکتے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے انہیں کیا کچھ اتارا تمہارے رب نے، وہ کہتے ہیں کہانیاں ہیں پہلے، یہ کیا کس سے کہانیاں جو تم بتا رہے ہو، تاکہ وہ اٹھا لیں بوجھ اپنے پورے دن قیامت کے، اور کچھ بوجھ ان لوگوں کے بھی جو گمراہ کر رہے ہیں، جنہیں بغیر علم کے خبردار کتنا برا ہے جو وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ تحقیق چال چلی ان لوگوں نے جو اس سے پہلے تھے، تو آیا اللہ ان کی عمارت کو بنیادوں سے تو گر پڑی انہی پر چھت ان کے اوپر ان کے، اور آیا ان کے پاس عذاب جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، ان کے بھی عذاب آ گیا، جو اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانے گا، جو اللہ تعالیٰ کو معبود نہیں مانے گا، تو اس پر عذاب آئے گا۔ پھر دن قیامت کے وہ رسوا کرے گا انہیں، اور وہ کہے گا کہاں ہیں شریک میرے، وہ جو تھے تم جھگڑتے، جن کے بارے میں کہیں گے وہ لوگ جو دیے گئے علم، بے شک رسوائی آج کے دن اور برائی ہے کافر۔ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ اپنے ان کو بلاؤ، اپنے شریکوں کو بلاؤ، تو ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی آئے گا ہی نہیں۔ وہ لوگ جو فوت کرتے ہیں انہیں فرشتے، اور وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنی جانوں پر، تو وہ پیش کرتے ہیں صلح، کہتے ہیں ناتے ہم کرتے کوئی برائی کیوں نہیں، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خوب تم اور تھے جو تم عمل کرتے۔ وَادْخُلُوا، پس داخل ہو جاؤ دروازوں میں جہنم کے ہمیشہ رہنے والے، اس میں بس البتہ کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اور کہا جاتا ہے ان سے جنہوں نے تقویٰ کیا، کیا کچھ اتارا تمہارے رب نے، وہ کہتے ہیں بہت اچھا، اس کے لیے جنہوں نے اچھا کیا اس دنیا میں بھلائی کا، اور البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے، اور البتہ کتنا اچھا ہے گھر متقین کا۔ جنات، باغات ہمیشگی کے، اور وہ اس میں داخل ہوں گے، بہتی ہیں جس کے نیچے سے نہریں، ان کے لیے اس میں ہوگا جو وہ چاہیں گے، اسی طرح بدلہ دیتا ہے اللہ متقیوں۔ وہ لوگ جو انہیں فوت کرتے ہیں فرشتے، اس حال میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سلام تم پر، ادخلوا، داخل ہو جاؤ جنت میں جس کا تم عمل کرتے تھے۔ نہیں وہ انکار کرتے مگر ان کے آ جائے ان کے پاس فرشتے، یا آ جائے ان کے پاس حکم اپنے رب کا، اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو اس سے پہلے تھے، اور نہیں ظلم کیا تھا ان پر اللہ نے، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَیِّئَاتُ، اور نہیں پہنچے انہیں برائیاں اس کی جو انہوں نے عمل کیا، اور گھیر لیا انہیں جو کانوں تھے وہ مذاق اڑاتے۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، اگر چاہتا اللہ نہ عبادت کرتے ہم اس کے سوا کسی چیز کی، ہم اور نہ آبا و اجداد ہمارے، اور نہ حرام کرتے ہم اس حکم کے سوا کسی چیز کو، اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو نہیں ہے رسولوں پر مگر اللہ بلاغ المبین، کے وہ پہنچا دے۔ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے ہر امت میں ایک رسول کی، عبادت کرو اللہ کی اور بچو طاغوت سے، تو بعض ان میں سے جو جنہیں ہدایت دی اللہ نے، اور بعض ان میں سے تھے جو ثابت ہو گئی ان پر گمراہی۔ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، چلو پھر اور دیکھو زمین میں کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ اگر آپ حریص ہیں ان کی ہدایت پر، تو بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا اس کو جس سے وہ گمراہ کرتا ہے، اور نہیں ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی۔ وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی پکی قسمیں اپنی نہیں اٹھائے گا اللہ ان سے جو وہ مر جاتا ہے، کیوں نہیں وعدہ اس کے ذمہ سچا ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں وہ علم رکھتے، تاکہ وہ بیان کرے ان کے لیے وہ چیز جو وہ اختلاف کرتے ہیں جس میں، تاکہ جان لے وہ لوگ جنہیں کفر کیا بے شک تھے وہ جھوٹے، بے شک کہنا ہمارا کسی چیز کے لیے جب ارادہ کرتے ہیں ہم اس کا، یہ کہ ہم کہتے ہیں لہو سے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ والذین، اور جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، من بعد، اس کے بعد، ما ظلموا، انہوں نے وہ ظلم کیے گئے، البتہ ہم ضرور ٹھکانا دیں گے انہیں دنیا میں اچھا، اور یقیناً اجر آخرت کا سب سے بڑا ہے، اگر کاش وہ اس بات کا علم رکھتے۔ الذین صبروا، ان لوگوں نے جو صبر کیا، وعلی ربہم، اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے اس سے پہلے مگر مردوں کو ہم وہی کرتے تھے ان کی طرف، بس پوچھ لو اہل علم سے اگر ہو تم نہیں جانتے۔ سات واضح دلائل کے اور صحیفوں کے، اور نازل کیا ہم نے آپ کی طرف ذکر کو، تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کیا پھر بے خوف ہو گئے وہ جنہوں نے چالیں چلی بری، کے دھسا دے اللہ انہیں زمین میں، یا آ جائے ان کے پاس عذاب جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے، یا وہ پکڑ لے انہیں ان کے چلنے پھرنے میں، تو نہیں وہ اس کو عاجز کرنے والے۔ بیسیکلی عذاب کی بات ہے کہ اگر تم ڈینائی کر رہے ہو تو تم ریڈی بھی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ وہاں سے بھیجے گا کہ تمہیں اس کا علم نہیں ہوگا، یا پھر وہ پکڑ لے انہیں خوف زدہ ہونے پر، تو بے شک رب تمہارا البتہ شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے طرف اس کے جو پیدا کیا اللہ نے، کوئی چیز جھکتے ہیں سائے اس کے دائیں سے اور بائیں سے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے، اس حال میں کہ وہ عاجزی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے شاعروز کی بات ہے،
جب ہم چلتے ہیں تو ہمارا شیڈو جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، جیسے جیسے ہوتا ہے وہ شیڈو ہمارا بڑا ہوتا جاتا ہے، لیکن اگر ہم شیڈو پہ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، شیڈو بینڈنگ ہوتا ہے، کھڑا نہیں ہوتا، اپرائٹ نہیں ہوتا. تو انسان کا جو شیڈو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر جاتا ہے. تو انسان کیوں نہیں کرتا؟ بیسکلی سوچنے اور پونڈر کرنے والی بات یہی ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور وہی اللہ ہے جو سجدہ کرتا ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، مِن دَابَّةٍ، جانداروں میں سے اور فرشتے، اور وہ نہیں تکبر کرتے. وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اپنے اوپر سے، اور وہ کرتے ہیں جو حکم، وہ کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں. اور فرمایا اللہ نے، نہ تم بناؤ دو الہ، بے شک وہ الہ ہے ایک ہی، تو صرف مجھ ہی سے تم ڈرو، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور اسی کے لیے ہے دین دائمی، کیا پھر غیر اللہ سے تم ڈرتے ہو؟ اور جو بھی ہے تمہارے پاس کوئی نعمت پس اللہ کی طرف سے ہے، بس جب پہنچتی ہے تمہیں کوئی تکلیف طرف اسی کے ہے تو تم فریاد کرتے پھرو، جب وہ ہٹا دیتا ہے تکلیف کو تم سے تو وہ لوگ تم اپنے ساتھ اپنے رب کے شریک ٹھہراتے ہو. جب وہی یہ سارے کانٹیکس ہم پہلے بات کر چکے ہیں، تاکہ وہ ناشکری کرے بیما اس کی جو دیا ہم نے انہیں، تم فائدہ اٹھا لو، پسند کری تم جان لو گے. اور مقرر کرتے ہیں اس کے لیے جو نہیں وہ جانتے ایک حصہ ان میں سے جو رزق دیا ہم نے انہیں، قسم اللہ کی، البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تم گھڑتے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ پاک ہے وہ، اور اسی کے لیے ہے جو وہ خواہش رکھتے ہیں. اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے ایک کو لڑکی کی، وہ ہو جاتا ہے چہرہ اس کا سیاہ اور وہ سخت غمگین ہو جاتا ہے. نہیں پسند تھی ان کو بیٹیاں، ان کے پیچھے بہت سارے وہ تھے، عرب تھے، ان کو اپنی پاور چاہیے ہوتی تھی، ڈفرنٹ جو ہمارے دماغ میں چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ جہیز لے کے جائے گی، وہ پیسہ لے کے چلی جائے گی. یتوارا، اور وہ چھپاتا ہے قوم سے سبب آر کے، جو وہ خوشخبری دیا گیا ہے اس کی، کیا وہ روکے رکھے اسے ساتھ ذلت کے، یا وہ دبا دے اسے مٹی میں. خبردار کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے جو نہیں وہ ایمان لاتے آخرت پر مثال ہے بری، اور اللہ کے لیے مثال ہے اعلیٰ، اور وہ زبردست بہت حکمت والا ہے. اور اگر مواخذہ کرے اللہ لوگوں کا بوجہ ان کے ظلم کے، نہ وہ چھوڑے زمین پہ کوئی جاندار، اور لیکن وہ مہلت دے رہا ہے انہیں ایک مدت تک مقرر، پھر جب آ جائے گا ایک مقررہ وقت تو نہ وہ پیچھے ہٹیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو ڈھیل دے رہا ہے. اگر ایسا ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ ڈھیل نہ دیتا تو کافر کو کچھ بھی نہ ملتا دنیا میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹیک یور ٹائم. نہ وہ پیچھے رہیں گے ایک گھڑی سے، اور نہ وہ آگے بڑھ سکیں گے. اور وہ مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے جو وہ خود ناپسند کرتے ہیں، اور بیان کرتی ہیں زبانیں ان کی جھوٹ کے، بے شک ان کے لیے بھلائی ہے نہیں کوئی شک، یقیناً اللہ کے لیے ان کے لیے آگ ہے، اور یقیناً وہ اس میں آگے پہنچائے جانے والے ہیں. تاللہ، قسم اللہ کی، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے رسولوں کو کچھ قوموں کی طرف آپ سے پہلے، تو مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، بس وہی دوست ہیں ان کا آج، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے. اور نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر کتاب کو مگر تاکہ آپ واضح کریں ان کے لیے وہ چیز انہوں نے اختلاف کیا جس میں، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی پہ زندہ کیا ساتھ اس کے زمین کو بعد اس کی موت کے، بے شک اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. اور بے شک تمہارے لیے مویشی جانور البتہ عبرت ہے، ہم پلاتے ہیں تمہیں ان میں سے جو ان کی پیٹوں میں ہے، درمیان گوبر کے اور خون کے، دودھ خالص خوشگوار پینے والوں کے لیے. دودھ کی بات ہے، ہم دودھ یوز کرتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، تو دودھ کہاں سے آتا ہے؟ گائے کے پیٹ سے. اس کے مطلب اس کے خون اور اس کے جو فضلہ ہوتا ہے اس کے درمیان میں سے گزر کر آتا ہے، اور ہم اس کو پیتے ہیں، اور وہ مکس بھی نہیں ہوتا. ومن ثمراتی، اور پھلوں میں سے کھجور انگور تو بنا لیتے ہو ان سے نشہ آور چیزیں اور رزق اچھا. اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی چیز پیدا کی نا، کھجور بنایا، اب اس کو جو ہے انگور بنایا، اب ہم نے اس کو سڑا کے شراب بنا لی کہ جس نے وہ ہمارے دماغ کو وہ کر دی تھی. تو ہماری اپنی کاوشیں ہیں. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، اور بے شک البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل نہیں رکھتے. وأوحى وأوحى، اور وحی کی رب کا آپ کے رب نے، مما، اور اس میں سے جو وہ اوپر چڑھاتے ہیں، ثم پھر کلی کھا من کل ثمراتی، ہر قسم کے پھلوں سے، فصل کی پھر چلتی پھری راستوں پر اپنے رب کے. یہ شہد کی مکھی کی بات ہو رہی ہے. پھر کھا ہر قسم کے پھلوں سے، پھر چلتی رہی راستوں پر اپنے رب کے، پھر ہموار کیا راستہ، ہموار آسان نکلتا ہے اس کے پیٹوں میں شربت شہد، مختلف ہے رنگ اس کے، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یقیناً اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. ڈفرینٹ پھلوں پہ جاتی ہے، ڈفرینٹ پھولوں پہ جاتی ہے، ڈفرینٹ نیکٹر لیتی ہے، جو سارے اس کے اندر سارے انزائمز ہوتے ہیں، یا ڈفرینٹ فلاورز میں جو ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری باڈی کے لیے اچھی ہوتی ہیں، تو وہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں، اور اس میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے. واللہ خلقکم، اور اللہ نے پیدا کیا تمہیں، پھر فوت کرتا ہے تمہیں، اور تم میں سے
کوئی پھر جاتا ہے طرف ناکارہ عمر کے، ارذل العمر وہ عمر جس میں انسان بہت برا ہو جاتا ہے، ڈیمنشیا ہو جاتا ہے انسان کو، بہت سے عقل جو حکمت والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو ٹاپ پہ لا کر پھر اس کو پیچھے لے کے جاتا ہے، تاکہ نہ وہ جانے بات جاننے کے کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ بہت علم والا اور بہت قدرت والا ہے، واللہ اللہ نے فضیلت دی تمہارے بعض کو بعض پر رزق میں، تو نہیں جو وہ لوگ جو فضیلت دیے گئے لوٹانے والے رزق اپنا اوپر ان کے جو مالک پہ دائیں ہاتھ ان کے، تو وہ برابر ہیں کیا پھر نعمت اللہ کی سے وہ انکار کرتے ہیں، واللہ جعل لکم من انفسکم اور اللہ نے بنایا تمہارے نفسوں میں بیویوں کو، ازواجن وجعل اور اس نے بنایا تمہاری بیویوں سے بیٹوں کو اور پوتوں کو، اور اس نے رزق دیا تمہیں من الطیبات ہی پاکی چیزوں سے، افبالباطل یؤمنون تو پھر کیا تم باطل پر ایمان رکھتے ہو، وبنعمت اللہ اور نعمت کا اللہ کی ہم یکفرون اور تم انکار کرتے ہو، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ اور عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے ان کی جو نہیں وہ مالک بن ہم ان کے لیے رزق من السماوات یا آسمانوں اور زمین میں سے کچھ بھی، اور نہ وہ استطاعت رکھتے ہیں، بس نہ تم بیان کرو اللہ کے لیے کوئی مثال، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، بیان کی اللہ نے مثال ایک غلام کی، نہیں وہ قدرت رکھتا کسی چیز کا، اور اس کی جو رزق دیا ہم نے اپنی طرف سے رزق اچھا تو وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے جو پوشیدہ اعلانیہ ہے برابر ہو سکتے ہیں، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے پر اکثر ان کے نہیں جانتے۔ وضرب اللہ اور بیان کی اللہ نے ایک مثال دو مردوں کی، ان دونوں میں سے ایک گونگا ہے، نہیں وہ قدرت رکھتا کسی چیز کی، اور وہ بوجھ ہے اپنے مالک پر، جہاں کہیں وہ بھیجتا ہے انہیں وہ لاتا ہے نہیں لاتا کوئی بھلائی کیا برابر ہو سکتا ہے، اور وہ جو حکم دیتا ہے انصاف کا اور وہ اوپر راستے کے سیدھے کے، ایک شخص جس کو ساری توانائی دی گئی، سب کچھ دیا گیا، اور اس کے برعکس ایک ایسا شخص جس کو کوئی بھی توانائی نہیں، اس کے پاس کوئی بھی فیصلے کی چانس نہیں، فیصلے کی اس کو اتھارٹی نہیں ہے، کبھی بھی وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے، اس آیت کے حساب سے انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ اگر آپ کے پاس اگر آپ کے پاس ایسی آپ کو طاقت دی گئی ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں اپنے ڈومین میں رہ کے، آپ ضرور اپنے اللہ کے دین کی یا اپنے دین کی خدمت ضرور کریں اپنے ڈومین میں رہ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، اور اگر آپ اس استطاعت کو اویل نہیں کرتے، اس چیز کو اویل نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس قدر کی یا اس نعمت کی آپ نے تھینکفلنس بھی نہیں ہوئی آپ کو، اور آپ نے اس کا حق بھی ادا نہیں کیا، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اور اللہ ہی کے لیے غیب آسمانوں اور زمین کا، اور نہیں معاملہ قیامت کا مگر جیسے جھپکنا آنکھ، قیامت کیسے آ جائے گی پتہ نہیں چلے گا، انسان کی جو ایک ہوتی ہے قیامت، ایک بڑی ہوتی ہے قیامت کبریٰ اور ایک قیامت صغریٰ، قیامت صغریٰ تو یہ ہے کہ انسان مرا اسی قیامت آ گئی، رشتے اس کو دکھ گئے، وہ قبر میں چلا گیا، اس کو جنت بھی نظر آ رہی، دوزخ بھی نظر آ رہی، سب کچھ نظر آ گیا، تو بس کیا ہے آنکھوں کا بند ہو جانا اور قیامت کا سامنے آ جانا، کیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ قریب، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ نے نکالا تمہیں پیٹوں سے تمہاری ماؤں کے، نہیں تم جانتے تھے کچھ بھی، اور اس نے بنایا تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل تاکہ تم انسان بنو، ماں کے پیٹ میں انسان بن کر آتا ہے، کیا اس کو پتا کہ اس کی آنکھ کیسی ہوگی، اس کی نوز کیسی ہوگی، اس کے کان کیسے ہوں گے، وہ کیا ہوگا کیسے کرے گا، وہ سب اللہ ہی ہے جو کہ اس کو بناتا ہے، کیا نہیں انہوں نے دیکھا طرف پرندوں کے جو مسخر کیے گئے ہیں فضا میں آسمان کی، نہیں تھامے وہ انہیں الا مگر بندہ، بے شک ان میں سے البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں، پرندوں کا جو فلاک اوپر اڑتا ہے، جب سائبیرین برڈ جو ہوتی ہیں وہ جب مائگریٹ کرتی ہیں اتنا خوبصورت لگتا ہے آسمان کا بیٹھنا، ان کا اڑنا، تو کس نے سکھایا، سب اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اس سب چیزوں کو دیکھ کر بھی کیوں انسان کہتا ہے کہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں ہے، ہم ایتھیسٹ ہیں، یہ ہے، تو اگر آپ پونڈر کریں ان چیزوں پہ تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں کو رہنے کی جگہ، اور اس نے بنایا تمہارے لیے کھالوں سے مویشیوں کے گھروں کو، تاکہ تم ہلکا پھلکا پاتے ہو انہیں، اور دن اپنے سفر کے اور دن اپنی اقامت کے، اور ان کی اون سے اور ان کے ریشم سے اور ان کے بالوں سے سامان اور فائدے کی چیزیں ہیں ایک وقت تک، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا نا، ہم اسکن یوز کرتے ہیں، ہم لیدر یوز کرتے ہیں، ہم وول یوز کرتے ہیں، ہر چیز ہر طرح کی چیزوں کو یوز کرتے ہیں، تو بیسکلی یہ دنیا جو ہے پوری ہمارے ہی استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، واللہ جعل لکم مما خلق طبالا وجعل لکم من الجبال اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیے سائے، اور اس نے بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں سے چھپنے کی جگہ ہے، اور اس نے بنائے تمہارے لیے گرتے سرابیلا
کرتے جو بچھاتے ہیں، جو بچاتے ہیں تمہیں گرمی سے، اور سرابیل، یہاں پہ کرتا اس کی وہ کیا ہوا ہے ٹرانسلیشن، سرابیل مطلب ڈھانپنے کی چیز ہوتی ہے، تقیکم جو بچاتے ہیں تمہیں، بأسکم تمہاری جنگ سے، کذالک اسی طرح وہ پورا کرتا ہے اپنی نعمت کو تم پر تاکہ تم فرمانبردار بن جاؤ۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا، ہمیں کیوں نہیں ملا، ہم ناشکری کرتے ہیں، ہم کبھی بھی فرمانبردار نہیں ہوتے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائے تو بے شک آپ پر ہے پہنچا دینا کھلم کھلا، وہ پہچانتے ہیں نعمت کو اللہ کی، پھر وہ انکار کرتے ہیں اس کا، اور اکثر ان کے ناشکر ہیں۔ اور جس دن ہم کھڑا کر دیں گے ہر امت سے ایک گواہ کو، پھر نہ اجازت دی جائے گی ان کو جنہوں نے کفر کیا، اور نہ وہ عذر قبول کیے جائیں گے، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو، تو نہ تخفیف کی جائے گی ان سے، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ وَإِذَا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شریک بنائے اپنے شریکوں کو، قالوا وہ کہیں گے ربنا اے رب ہمارے، ہؤلاء یہ ہیں شریک ہمارے وہ جنہیں ہم پکارتے تھے ہم پکارتے سوائے تیرے، تو وہ ڈالیں گے طرف ان کے بات کو، تو بے شک البتہ جھوٹے ہو، اور وہ پیش کریں گے طرف اللہ کے یوم اذن صلح کو، وضل اور گم ہو جائیں گے ان سے جو کہ وہ جھوٹ کرتے ہیں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، زیادہ دیں گے ہم انہیں عذاب اوپر عذاب کی بوجہ اس کے جو تھے وہ فساد کرتے۔ اور وہ جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ ان پر انہی میں سے، اور ہم لائیں گے آپ کو گواہ بنا کر ان لوگوں پر، ونزلنا اور نازل کی ہم نے آپ پر کتاب تبیانا کھول کر بیان کرنے والی ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری مسلمانوں کے لیے۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور دینے کا قرابت داروں کو، وہ روکتا ہے بے حیائی سے اور برائی سے اور زیادتی سے، اور وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِی، اور پورا کرو عہد کو اللہ کے جب تم عہد کرو، اور نہ تم توڑو قسموں کو بعد ان کے پکارنے کے، حالانکہ ان کی تحقیق بنا لیا ہے تم نے اللہ کو اپنے اوپر ضامن، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور نہ تم ہو جاؤ اس عورت کی طرح جس نے توڑ ڈالا سوت اپنا، بعد مضبوط کاٹنے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تم بنا لیتے ہو اپنی قسموں کو بہانا۔ مطلب یہ کوئی چیز ہے آپ ویونگ کر رہے ہیں، سب کچھ آپ نے بنا لیا، جب وہ پورا ہونے لگا تو آپ نے اس کو توڑ دیا۔ وہی بات ہے، تو تتخذون تو بنا لیتے ہیں ایمانکم اپنی قسموں کو، بہانا بینکم آپس میں، تاکہ ہو جائے ایک جماعت وہ زیادہ بڑھی ہوئی ہو مال میں دوسری جماعت سے، بے شک آزماتا ہے تمہیں اللہ اس کے ساتھ، وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ، اور وہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے قیامت کے دن تھے جو تم اس میں اختلاف کرتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، البتہ وہ بنا دیتا تمہیں امت ایک ہی، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ، اور البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تھے تم عمل کرتے۔ ولا، اور نہ تتخذوا تم بناؤ اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ آپس میں، اور ورنہ پھسل جائے گا قدم بعد اس کے جب جانے، اور تم رکھو گے برائی سزا باوجہ اس کے جو روکا تم نے اللہ کے راستے سے، اور تمہارے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ اور نہ تم بدلا اور نہ تم لو بدلے اللہ کے عہد کی قیمت تھوڑی۔ وہی بات ہے جو پہلے بھی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچو نہیں تھوڑے پیسوں میں، تو اللہ کے اس کی آیت کو تھوڑے پیسوں میں نہ بیچو، انما بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے اس بات کو۔ ما عندکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا، اور البتہ ہم ضرور بدلے میں دیں گے ان کو جنہوں نے صبر کیا، اجر ان کا بہترین اس کا جو وہ تھے وہ عمل کرتے۔ من، جس نے عمل کیا نیک، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ ہو مومن، بس البتہ ہم ضرور زندگی دیں گے اسے، زندگی پاکیزہ۔ اب اس میں یہ بات نہیں ہے کہ عورت کو نہیں ملے گا مرد کو نہیں ملے گا، جو جیسا عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کو اس کے حساب سے اس کا اجر دیا جائے گا۔ اور البتہ ہم ضرور بدلے میں دیں گے انہیں اجر ان کا بہترین اس کا جو تھے وہ عمل کرتے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ آیت ہے، یہ حکم ہے جس کی وجہ سے ہم قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھتے ہیں، اور جب پڑھیں آپ قرآن کو تو پناہ مانگیے اللہ کی شیطان مردود سے۔ انہ، بے شک وہ نہیں ہے اس کا کوئی زور ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور اپنے رب پر ہی وہ دونوں توکل کرتے ہیں، بے شک زور اس کا ان لوگوں پر ہے جو دوست بناتے ہیں، اور ان پر جو وہ اس کی وجہ سے شرک کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب بدل دیتے ہیں ہم کسی آیت کو جگہ آیت کے، واللہ، اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو نازل کرتا ہے، وہ کہتے ہیں بے شک تو بھرنے والا ہے، بلکہ اکثر ان کے نہیں وہ جانتے۔ کہہ دیجئے نازل کیا ہے اس سے روح القدس نے، روح القدس جبریل علیہ السلام
میں ربی کا آپ کے رب کی طرف سے بالحق کے ساتھ حق ہے، تاکہ وہ ثابت قدم رکھے اللہ زینا ان کو، انہیں جو ایمان لائے اور ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمان کی۔ اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، بے شک وہ کہتے ہیں، بے شک سکھاتا ہے اسے ایک انسان سکھاتا ہے اسے ایک انسان لسان زبان اس کی غلط نسبت دیتے ہیں طرف اس کی عجمی ہے، اور یہ عربی زبان ہے، عربی واضح۔ وہ کہتے ہیں یہ جو ہے جاتا ہے اس کو یہ انسان سکھاتا ہے، اور وہ اس قرآن پہ شک کرتے ہیں۔ انا بے شک للذین وہ لوگ جو لا نہیں وہ ایمان لاتے آیات کا اللہ کی، نہیں ہدایت دیتا انہیں اللہ، ولہم اور ان کے لیے عذاب دردناک۔ انما بے شک یفترا گھر لیتے ہیں جھوٹ وہ لوگ، نہیں وہ ایمان لاتے ساتھ آیت کے اللہ کا، اور یہی لوگ ہیں وہی جھوٹے ہیں۔ من کفرا اور جو کوئی کفر کرے باللہ اللہ کا ساتھ اللہ کے بعد، آپ ایمان لانے اپنے ایمان لانے کے لیے سوائے اس کے جو مجبور کیا گیا مجبور کیا گیا، وقلبہ اور دل اس کا مطمئن ہے ایمان پر، وہ ایمان لے آیا لیکن اس کو مجبور کر دیا گیا ہے، لیکن اس کا جو دل ہے وہ ایمان پہ ہے۔ ولیکن اور لیکن جو کوئی کھول دے، کیا کھول دے؟ سینہ کفر کے لیے سینہ، تو ان پر غضب ہے اللہ کی طرف سے، اور لہم ان کے لیے ہے عذاب عظیم۔ ذالکہ یہ بھی انہم بوجہ اس کے جو انہوں نے ترجیح دی زندگی دنیا کی زندگی کو آخرت کے اوپر، وان اللہ اور بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا قوم کافروں کو۔ اولئک یہی لوگ ہیں وہ لوگ جو لوگ مہر لگا دی اللہ نے ان پر، ان کے دلوں کے اور ان کے کانوں کے اور ان کی آنکھوں پہ، اور یہی لوگ ہیں وہ غافل ہیں۔ لا جرم نہیں کوئی شک، یقیناً وہ آخرت میں وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ پھر بے شک رب ان کے لیے جنہوں نے ہجرت کی بعد اس کے وہ آزمائش میں ڈالے گئے، پھر انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے صبر کیا، بے شک رب آپ کا بعد اس کے بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یوم جس دن تأتی آئے گا ہر نفس، وہ جھگڑے گا اپنے نفس کے بارے میں، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے عمل کیا، اور وہ نازل کیے جائیں گے۔ وضربا اور بیان کی اللہ نے مثال ایک بستی کی، وہ تھی امن والی مطمئن، آتا تھا اس کے پاس رزق اس کے بعد فراغت ہر جگہ سے، تو اسے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، تو جھٹایا اسے اللہ نے لباس بھوک کا اور خوف کا باوجہ اس کے جو تھے وہ کیا کرتے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ اور البتہ تحقیق آیا اس کے پاس ایک رسول ان میں سے، تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے، تو پکڑ لیا اسے عذاب نے جبکہ وہ ظالم تھے۔ بس کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تمہیں حلال پاک، اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا اگر وہ تم سے اسی کی عبادت کرتے۔ بے شک اس نے حرام کیا تم پر مردار اور خون اور گوشت و خنزیر کا، اور جو پکارا جائے واسطے غیر اللہ کے اس پر، تو جو کوئی مجبور کیا جائے نہ کہ رغبت کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا، تو بے شک اللہ پاک بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس روایت میں اس کا ذکر آ چکا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا اور نہ تم کہو لما جو بیان کرتی ہے زبانیں تمہاری جھوٹ، یہ ہے حلال ہے اور یہ حرام ہے، اپنی طرف سے حرام حلال نہ کرو، لتفتروا تاکہ تم گھڑ سکو اوپر اللہ کے جھوٹ، ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو گھڑتے ہیں اوپر اللہ کے جھوٹ نہیں وہ فلاح پائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ اپنے اوپر خود حرام کیا تھا، بنی اسرائیل جو تھے وہ کہتے تھے کہ اونٹ جو ہے حرام، تو اسی لیے یہاں پہ آیا کہ اپنی طرف سے آپ حلال حرام نہیں کر سکتے، کسی وجہ سے کوئی شخص نہیں کھا رہا یا اس کو کوئی پرابلم ہے تو وہ کر سکتا ہے، آپ لوگ اس کو حرام ٹیگ نہیں لگا سکتے۔ متاع ان قلیل فائدہ ہے تھوڑا سا، ولہم ان کے لیے عذاب دردناک، وعلی الذین اور اوپر ان کے جو یہودی بن گئے، حرام کر دیا ہم نے جو بیان کیا ہم نے آپ پر اس سے قبل، وما اور نہیں ظلم کیا ہم نے، ولیکن اور لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ ثم پھر ان ربک بے شک رب آپ کا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عمل کیے برے باوجہ جہالت کے، پھر انہوں نے توبہ کر لی بعد اس کے بعد، انہوں نے اصلاح کے بعد، بے شک رب آپ کا بعد اس کے البتہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفہ، بے شک ابراہیم تھا امت مطیع فرما بردار اللہ کے لیے، حنیفاً یکسو، ولم اور نہ تھا وہ من المشرکین مشرکوں میں سے، شاکرا شکر گزار تھا، ان امی اس کی نعمتوں پر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ایسے کہیں کہ ہم شاکر اور فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر۔ اجتباہ ہو اس نے چن لیا اسے اور اس نے ہدایت دی اسے طرف اللہ کے راستے کے سیدھے، واتیناہ اور دی ہم نے اسے دنیا میں بھلائی، اور بے شک آخرت میں البتہ صالحین میں سے ہے۔ پھر وہی کی ہم نے آپ کی طرف کی پیروی کیجیے طریقے ابراہیم کی جو یکسو تھا اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے، بے شک فرض کیا گیا ہفتے کا دن ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، اور بے شک رب آپ کا مطلب فیصلہ کرنے والے کرے گا درمیان ان کے قیامت کے دن اس میں جو تھے وہ اختلاف کرتے۔ دعوت دیجیے ذرا سیدھے راستے کی اپنے رب کی طرف سے، ساتھ حکمت کے اور نصیحت کے، اور جو اچھی ہو، اور بحث کیجیے ان سے
ساتھ اس طریقے کے کہ وہ بھی بہترین ہو. ان ربا کا بے شک رب آپ کا وہی خوب جانتا ہے اس سے جو بھٹک گیا سیدھے راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو. ان اور اگر آ کے تم بدلا لو تم تو بدلا لو مانند اس کے جو تکلیف دیے گئے تم ساتھ اس چیز کے. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوئی ہے تو بدلا لے سکتے ہیں، لیکن اتنا ہی جتنا کہ آپ کے ساتھ ہوا ہے. ولئن اور البتہ اگر صبر کرو تو البتہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. بس پھر اور صبر کیجیے اور نہیں صبر آپ کا الا مگر سب اللہ کے. ولا تحزن اور نہ غمگین کیجیے، نہ غمگین ہوئیے ان پر، اور نہ آپ ہوں دل میں تانگی یا رجی لانے والے اس سے جو وہ چالے چل رہے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. بے شک اللہ ساتھ اس کے جو تقوی کریں گے اور وہ لوگ وہ جو احسان کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو احسان کرنے والے. ہم انشاءاللہ 15واں پارہ بھی تھوڑا سا اسٹارٹ کر لیتے ہیں تاکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی. سورہ بنی اسرائیل اسٹارٹ ہوگی. تھوڑا سا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ آگے پھر اس کو ہم کنٹینیو کر سکیں. سورۃ بنی اسرائیل مکیہ. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے حصے میں مسجد حرام سے طرف مسجد اقصیٰ کے، اور وہ جو برکت دی ہم نے اس کے ارد گرد کو تاکہ ہم دکھائیں اس سے اپنی نشانیوں میں سے. انہ بے شک وہ سننے والا اور بس خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. کس چیز کا ذکر ہے؟ اسراء و معراج کا ذکر ہے. اللہ کے رسول جب سات آسمان کی انہوں نے سیر کی تھی. یہ کب گئے تھے؟ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحزن کے بعد، جب ان کی وائف حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہو چکی، اور شیب ابی طالب کے بعد جب ان کو بائک آؤٹ کیا گیا تھا، ان کا بنو ہاشم بائک آؤٹ کیا گیا تھا، اور ان کی وائف کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی حضرت خدیجہ کی، اور ان کے جو چچا تھے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو ان کے لیے عام الحزن تھا کہ ایک ان کی مینٹل سپورٹ اور ان کی فزیکل سپورٹ جو ہے وہ دونوں ختم ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سپورٹ کیا تھا کہ بولتی عین الیقین سے وہ جنت دوزخ سب چیزوں کو دیکھ لیں. اور وہاں پہ ان کو کیا چیزوں کا گفٹ ملا تھا؟ نماز کا گفٹ ملا تھا. سورہ بقرہ کی آخری آیتیں انہیں ملی تھی، اور آخری جا کر آخری لوٹس کے درخت کے پاس جا کے ان کو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کلام کیا تھا. وآتینا اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، اور بنایا ہم نے ہدایت کا ذریعہ بنی اسرائیل کے لیے کہ نہ تم بناؤ میرے سوا کوئی کارساز. اے اولاد اے اولاد ان کی جنہیں سوار کیا ہم نے ساحلوں کی، اور بے شک وہ تھا بندہ شکر گزار. وقدینا یہ یہود ان کی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ کس کی نسل میں سے ہیں یہ کس کی نسل میں سے ہیں؟ یہ حضرت نوح کی نسل میں سے. وقدینا اور فیصلہ سنا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں، البتہ تم ضرور فساد کرو گے پھر ارض زمین میں دو بار اور البتہ تم ضرور سرکشی کرو گے بہت بڑی. دو بار مطلب کہ دو بار وہ نکلے ہیں. ایک دفعہ وہ جہاں پہ مصر کے اندر آئے، اور پھر وہ مصر سے نکلے، اور اس سے پہلے کی بھی وہ ہے جب ان کو ایگزائل کیا تھا، اب وہ صحرا کے اندر تھے. تو سرکشی انہوں نے کی بار بار. اور کیا سرکشی تھی ان کی؟ وہ بار بار جو ہے وہ پیغمبروں کو جو ان کے پاس رسول ہوتے تھے ان کو وہ قتل کر دیا کرتے تھے. فیضا اور پھر جب آ گیا وعدہ
وعدو وعدہ ان دونوں میں سے پہلا بھیجا ہم نے تم پر اپنے بندوں کو لڑائی والا شدید، تو وہ گھس گئے اندر شہروں میں، اور وہ تھا ایک وعدہ ہو کر رہنے والا۔ ثم پھر لوٹا دی ہم نے تمہارے لیے باری ان پر، اور مدد دی ہم نے تمہیں سات مالوں کے اور بیٹوں کے، اور کر دیا ہم نے تمہیں زیادہ تعداد میں۔ اگر بھلائی کی تم نے بھلائی کی، احسن تم اگر بھلائی کی تم نے اپنے نفسوں پر، اور اگر برا کیا تم نے تو اپنے لیے ہی کیا۔ فَإِذَا تو جب آ جائے گا وعدہ آ جائے گا دوسری بار کا، تاکہ وہ بگاڑے چہرے اپنے اور داخل ہو مسجد میں، جیسا کہ وہ داخل ہوئے تھے اس میں پہلی بار۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور اور وہ تاکہ وہ تباہ کریں جس پر وہ غلبہ پائیں گے، بری طرح تباہ کرنا۔ مسجد اقصیٰ کی بات ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب یہودیوں کو جو ہے ایک دفعہ ملک ملا تھا اور وہ اس کے پر غالب تھے، اور پھر وہ وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، امید ہے رب تمہارا وہ رحم کرے تم پہ۔ وَإِنْ، اور اگر لوٹو گے تم لوٹیں گے ہم، اور بنایا ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ۔ اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي، بے شک یہ قرآن تو رہنمائی کرتا ہے اس کے لیے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے، اور وہ خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو، وہ جو عمل کرتے ہیں نیک، بے شک ان کے لیے اجر بہت بڑا ہے، اور بے شک وہ لوگ نہیں ایمان لاتے آخرت پر، تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے عذاب دردناک۔ یہ بار 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 یہ چیز ریپیٹ ہوتی ہے، لیکن اس چیز کو بھول جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتا۔ وَيَدُ الْإِنسَانُ، اور دعا کرتا ہے انسان برائی کی، دعا کرنا اس کا بھلائی کی۔ وکھانا، اور انسان عجولا بہت جلد باز ہے، ہمیں بہت جلدی ہے ہر چیز کی، ہر چیز سیٹ ہو جائے، ہر چیز مل جائے، ہم بہت جلد باز ہیں۔ وجعلنا اللیل والنہار، اور بنایا ہم نے رات اور دن کو، تو نشانیاں تو مٹا دی ہم نے نشانی رات کی، اور بنائی ہم نے نشانی دن کی، اور روشن کی تاکہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا، اور تاکہ تم جان لو گنتی سالوں کی اور حساب کی، اور ہر چیز کو کھول کر بیان کیا ہم نے، کھول کر بیان کرنا۔ فکلا، اور ہر انسان کو لازم کر دیا ہم نے شگون اس کا اسی گردن میں، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے دن قیامت کی ایک کتاب، وہ پائے گا اسے نشر کیا ہوا کھلا۔ اقرا کتاب کا، پڑھو کتاب اپنی، ہمارا جو رزلٹ کارڈ ہے وہ ہمیں مل جائے گا قیامت کے دن، اور کہا جائے گا پڑھو تو ہم پڑھیں گے، کفا کافی ہے، یہ نفس کا تیرا نفس آج تجھ پر حساب لینے کے لیے۔ من اہتدیٰ، جو ہدایت پائے، فانما، تو بے شک وہ ہدایت پاتا ہے اپنے نفس کے لیے، ومن، اور جو گمراہ ہوا تو بے شک وہ بھٹکتا ہے اپنے ہی خلاف۔ ولا، اور نہ بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی بوجھ دوسری کا، اور نہیں ہے ہم عذاب دینے والے یہاں تک کہ ہم بھیجے کوئی رسول۔ وَإِذَا، اور جب اردنا ارادہ کیا ہم نے، ان کے ہم ہلاک کر دیں کسی بستی کو، حکم دیتے ہیں اس کے خوشحال لوگوں کو تو وہ نافرمانی کرتے ہیں اس میں، تو ثابت ہو جاتی ہے ان پر بات، تباہ کر دیتے ہیں ہم اسے تباہ کرنا۔ اور کتنی ہی ہلاکی ہم نے بستیاں بعد نوح کے، اور کفا، اور کافی ہے رب آپ کا گناہوں کی اپنے بندوں سے خوب خبر کرنے والا۔ مطلب کہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ عذاب آئے گا، تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ سرکشی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ من کانا یرید العاجلہ، جو کوئی چاہتا ہے جلدی ملنے والی چیز، جلد دیتے ہیں ہم اسے اس میں جو ہم چاہیں، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، پھر بنا دیتے ہیں ہم اس کے لیے جہنم کو، وہ جلے گا اس میں، مذمت کیا ہوا، رحمت سے دور ہوا ہوا۔ اور جو کوئی چاہے گا آخرت کو، وہ کوشش کرے گا اس کے لیے، کوشش کرنا، اور وہ جب کہ وہ مومن ہو تو یہی لوگ ہیں، کوشش ان کی قابل قدر ہے۔ ہر ایک کو ہم مدد دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، عطا میں سے اپنے رب کی، اور نہیں ہے عطا اس کی رب کی محظورہ روکی ہوئی۔ انظر کیفا فضلنا بعضهم، دیکھو کس طرح فضیلت دی ہم نے ان کے بعض کو بعض پر، وللآخرۃ، اور یقیناً آخرت زیادہ بڑی ہے درجات میں، اور زیادہ بڑھ کر ہے فضیلت میں۔ تم بناؤ، لا تجعل، نہ تم بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی معبود دوسرا، فتقعدوا، اور بنا تم بیٹھے رہو گے، مذمت زیادہ بے یار و مددگار۔ اور فیصلہ کر دیا آپ کے رب نے کہ نہ تم عبادت کرو مگر صرف اسی کی، اور ساتھ والدین کے احسان، اور اگر وہ پہنچے تیرے پاس بڑھاپے کو ان دونوں میں سے یا دونوں، تو نہ تم کہنا دونوں کے لیے اف، اور نہ تم چھڑکنا ان دونوں کو، اور نہ کہنا ان دونوں سے کوئی بات، اور ان سے دونوں، اور کہو ان سے بات قولاً کریمہ، عزت والی بات کر، مطلب رسپیکٹفل بات۔ وقفت، اور جھکائے رکھنا ان دونوں کے لیے بازو آجزی کے، مطلب رسپیکٹفل جھکے ہوئے کھڑے رہنا۔ میرا رحمتی، رحمت سے، وقل، اور کہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ہمارے تو رحم کیجیے ان دونوں پر جیسا کہ ان دونوں رحم پرورش کی میری۔
रब्बुकुम रब तुम्हारा आलम वो ज्यादा जानता है बिमा उससे जो फी नुफूसिकुम तुम्हारे नफ्सों में है। इन अगर तकुना तुम हो सालिहीन नेक इन्नहु तो यकीनन काना है लिल अव्वाबीना रुजू करने वाला और बख्शने वाला। व आती और दो ज़िल कुर्बा कराबतदार को हक़्क़हू उसका हक वल मसाकीन और मिस्कीन व अब्ने सबील और मुसाफिर वला और ना तुम बेजा खर्च करो बेजा खर्च करना। ये जो खर्च करने वाली बात है वो हर इंसान के लिए डिफरेंट होती है। हर इंसान का अपना एक माल का क्या कहते हैं उसका होता है कि कितना वो कमाता है किस हिसाब से वो खर्च करेगा। लेकिन फिर भी फजूल खर्ची करना जिसकी ज़रूरत ना हो खर्च करने की वो हमें नहीं करनी चाहिए। बेशक फजूल खर्च लोग और वो भाई हैं शैतान के। अब तो आ गई आयत इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शैतान। बेशक फजूल खर्च लोग भाई हैं शैतान के। वकाना शैतान रब्बिही कुफूरा और बेशक शैतान अपने रब का ना शुक्रा था। इम्मा और अगर तुम एराज करते हो उनसे चाहने को रहमत अपने रब की तरफ से तुम उम्मीद रखते हो जिसकी फकुल तो कहना लहुम उनके लिए कौलन मैसूरा बात आसान वला और ना तुम रखो हाथ अपना बंधा हुआ तरफ अपने गर्दन के और ना तुम फैला दो इसे पूरा फैला देना बस तुम बैठ जाओ मलामत ज़दा हसद ज़दा होकर बेशक रब आपका खुशादा कर देता है रिस्क जिसके लिए वो चाहता है और वो तंग कर देता है बेशक वो है अपने बंदों की पूरी पूरी खबर रखने वाला और खूब देखने वाला। इन्नहु काना बिबादिही खबीरम बसीरा। वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक और ना तुम कत्ल करो अपनी औलाद को खौफ से मुफलिसी के नहनु नरज़ुकुकुम हम रिज़्क देते हैं और हम तुम्हें भी और बेशक कत्ल करना उनका खता है बहुत बड़ी। इससे पहले भी हम इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं। और ना तुम करीब जाओ ज़िना के यकीनन वो बड़ी फाहिशी है और बहुत बुरा है रास्ता। और ना तुम कत्ल करो किसी जान को वो जो हराम की अल्लाह ने मगर साथ हक के और जो कोई कत्ल किया गया मजलूम तो तहकीक बनाया हमने उसके दिल में इख्तियार पस ना वो ज्यादती करे कत्ल में बेशक वो है मदद किया हुआ। किसास की बात है कि अगर आपने तो कत्ल हो गया तो फिर आप आप किसास भी कर सकते हैं आप खून बहा भी कर सकते हैं। वला तकरबू माल यतीम और ना तुम करीब जाओ यतीम के मालों के मगर साथ उस तरीके के जो ज्यादा अच्छा है यहाँ तक कि वो पहुंच जाए अपनी जवानी को और पूरा करो अहद को बेशक अहद है पूछा जाने वाला। और पूरा करो पैमाना जब तुम नाप तोल करो और तोलो साथ तराजू के सीधा। ये बहुत बेहतर है और एहसन है और ज्यादा अच्छा है अंजाम के एतबार से। और ना तुम पीछे पड़ो उसके जो नहीं तुम्हें जिसका कोई इल्म इन्न समा वल बसर वल फुआदा बेशक कान और आंख और दिल हर एक इनमें से है उसके बारे में सवाल किया जाएगा। और ना तुम चलो जमीन में इतराते हुए बेशक हरगिज नहीं तुम फाड़ सकते जमीन को और हरगिज नहीं तुम पहुंच सकते पहाड़ों को लंबाई में। ये सब है बड़ाई उस आपके रब के नजदीक नापसंदीदा। ये उसमें से जो है वही की आपकी तरफ आपके रब ने हिकमत में। और ना तुम बनाओ साथ अल्लाह के कोई इला दूसरा और ना तुम डाल दिए जाओगे जहन्नुम में बरामद किए हुए धुतकारे हुए। फिर चुन लिया तुम्हें तुम्हारे रब ने साथ बेटों के और इसने बना लिया फरिश्तों को बेटियां। बेशक तुम अलबत्ता बेशक तुम अलबत्ता तुम कहते हो बहुत अजीब बात। अपने लिए बेटे बना लिए और अल्लाह ताला के लिए हमने बेटियां। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के पास जो फरिश्ते हैं वो बेटियां हैं। वलकत सरफना और अलबत्ता तहकीक फेर फेर के लाते हैं हम फी हाज़िल कुरान इस कुरान में ताकि वो नसीहत पकड़ें। वमा यजीदुहुम इल्ला नुफूरा और नहीं वो ज्यादती करते इल्ला मगर नफरत में। कह दीजिए अगर होते साथ उसके कुछ इला जैसे वो कहते तब अलबत्ता वो तलाश करते तरफ अर्श वाले की कोई रास्ता। पाक है वो बुलंदतर है उससे जो वो कहते हैं बहुत बुलंद और बहुत बहुत बड़ा। तस्बीह कर रहे हैं उसके लिए आसमान और जमीन आसमान सात और ज़मीन और जो कुछ उसमें है। व इन और अगर कोई चीज़ इल्ला नहीं मगर वो तस्बीह करती साथ उसके हम के। और लेकिन नहीं तुम समझते तस्बीह उसकी बेशक वो गाना है बहुत हिल्म वाला और बख्शने वाला। वइज़ा क़रअतल क़ुरआना जअलना बैनका व बैन लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति हिजाबन मस्तूरा और जब पढ़ते हैं आप कुरान बना देते हैं दरमियान उसके और दरमियान उन लोगों के जो ईमान नहीं रखते एक हिजाब और डाल देते हैं हम उनके दिलों पर पर्दे कि वो ना वो समझ सकें और ना उनके कानों में बोझ। और जब जिक्र करते हैं अपने रब से फिर कुरान में वादहु अकेले ही वो फिर जाते हैं अपनी पीठों को नफरत करने वाले होते हुए। नहनु हम आलम ज्यादा जानते हैं उसके जो वो गौर से सुनते हैं साथ उसके जब वो गौर से सुनते हैं जबकि वो गौर से सुनते हैं तरफ आपके। और जब वो सरगोशियां करते हैं कहते हैं जालिम लोग नहीं तुम पैरवी करते मगर एक मर्द सहजदा की। वही बात वही जादू उसी की बात को रिपीट किया जा रहा है। उन जो देखो किस तरह उन्होंने बयान की आपके लिए मिसालें
وہ بھٹک گئے بس نہیں وہ استطاعت رکھتے کسی راستے کی۔ اس کے ساتھ ہی ہم اکتفا کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔